دسمبر کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں تلخ ترین یادیں لیے ہوئے ہے اور 16 دسمبر کا دن ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی آفت تھی کہ جس دن بے-حس اور بے ضمیر لوگوں نے انسانیت کی پستی کو چھو لیا۔ یہ ایسی آفت تھی کہ معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل دیا گیا اور پھر پھول بل کھلے مرجھا گئے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک ایسے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جو ایک عسکری ادارے کے زیر کنٹرول تھا، اور ایک ایسے ملک کے باسی تھے جس میں قانون کو توڑنا اور مذاق اڑانا ایک عام بات تھی۔ حملہ آور اپنے آپ کو اسلام کا داعی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور یہ شاید وہ بھول گئے تھے کہ جن کو وہ مار رہے ہیں، جن کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ کیا کلمہ گو نہیں تھے؟ اگر ان کی نظروں میں وہ کلمہ گو بھی نہیں تھے اور کافر بھی تھے تو شاید پھر وہ اسلام کا اور قرآن کا وہ درس بھول گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ دشمن پر حملہ کریں اور وہ غیر مسلم ہو تو اس کی عورتوں، اس کی بچوں، اس کے رابوں اور اس کی عبادت گاہوں کو چھوڑ دینا ہے اور ان کو تباہ نہیں کرنا۔ یہاں یا تو وہ یہ درس بھول گئے تھے یا ان کو اس طرح بھڑکایا گیا تھا کہ وہ اپنے آپے میں نہیں رہے تھے اور ان کی اچھائی اور برائی کی سمجھ نہیں رہی تھی۔ حملہ آوروں نے معصوم بچوں کو بلا تمیز عمر رنگ کے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک طرف تو ظلم اور بربریت کا دور دورہ تھا تو دوسری طرف آفرین ہے ان اساتذہ کے اوپر جنہوں نے اپنی روحانی اولاد کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے آپ کو امر کر لیا۔ 100 سے زیادہ خاندانوں کے چراغ بجھ گئے اور حکومت کی طرف سے ان کو دلاسے دیے گئے، لیکن کیا وہ دلاسے ان بچوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا وہ اس ماں باپ کے دکھ کا مداوع کر سکیں گے جو ایک ملک میں وائلیشن کے طور پر ایک ایکٹ کیا گیا؟ وہ آؤ بکا جو دلوں میں اٹھا اور پوری قوم کو غم گسار کر گیا۔ جس آنکھ میں بھی ذرا سی حیا تھی وہ نم ہو گئی۔ مائیں راتوں کو ڈر ڈر کر اٹھتی اور بچوں کو دیکھتی کہ وہ ان کے بستر پر ہیں یا نہیں۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے مائیں پھر خوف کا شکار ہو جاتی کہ کوئی اور ناگہانی مصیبت تو ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 97% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، اور پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ کسی ایسے قانون کو اجازت نہیں دیتا کہ جو اسلامی قانون کے موافق نہ ہو یا اس کے مخالف بنائے جائے۔ تو پھر اس ملک میں ایک چھوٹی سی اقلیت کیوں اٹھ کر اپنی مرضی کا ایک نظام نافذ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی؟ پاکستان میں میجارٹی بریلوی مکتبہ فکر کے مسلمانوں کی ہے، اور اس کے بعد مکتبہ دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، کچھ چند اور مکاتب فکر بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت کی بھی ایک خاصی بڑی فالوئنگ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی مکتبہ فکر کے ساتھ نتھی نہیں کرتے۔ ان میں سے کسی بھی اکثریت نے یا کسی بھی تنظیم نے ان عناصر کی کھل کر مدد نہیں کی، سوائے اکا دکا وہ بھی اپنے ذاتی نظریات کے طور پر ان کے نقطۂ نظر کی لوگوں نے حمایت کی کہ اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ 97% ملک میں کون سے اسلام نافذ ہو، کس مکتبہ فکر کا اسلام نافذ کیا جائے۔ اگر تو ایک مکتبہ فکر کی بات ہوگی تو پھر تو امن ملک میں نہیں ہو سکتا۔ امن کو قائم کرنے کے لیے وہی ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ پاکستان میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نے ان جہادی عناصر کو اجازت دی ہے
کہ وہ جہاں چاہیں اپنے مخالفین کو قتل کر دیں، ان کو موت کے گھاٹ اتاریں، رہے ہیں، ملک کی عمارتوں کو تباہ کریں، اسکولوں کے اوپر حملے کریں، اور مختلف تنصیب جو ہیں ملک میں کی گئی ہیں ان کو تباہ کریں۔ یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، کنٹرول صحیح نہیں ہوگا تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ جو بے راہ روی ہے، اگر اس کو شروع میں ہی ختم کر دیا جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا المیہ پاکستان کے لیے نہ بنتا۔ آپ اگر دیکھیں کہ منکرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بغاوت کی اور اپنا نقطۂ نظر نافذ کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اسلامی حکومت کی حالات اتنے سٹرانگ نہیں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی جو اور جس کو کہتے ہیں حوصلے والے تھے، طاقتور تھے، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اس ایکشن کو یا اس حملے کو ڈیلے کرنے کے لیے کہا۔ لیکن ان کو جو خدا تعالیٰ نے ایک معرفت دی کہ وہ اس کو سرکوبی کریں، ورنہ اگر یہ بات کو ڈیلے کر دیا گیا تو یہ کنٹرول نہیں رہے گا اور یہ چیز پھیل جائے گی، اور اس کو شروع میں ہی ختم کر کے اسلام کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیا اور اس حکومت میں ایک امن پیدا کر دیا گیا۔ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ چند ناقابت اندیش حکمرانوں نے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعہ سے دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے اپنے ملک کو بیچ دیا، اور وہ اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، ملک کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جو آج تک جس میں ملک جل رہا ہے اور اس کا کوئی مداوع یا سد باب نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو اپنے مفادات حاصل کرنے آئے تھے وہ تو افغانستان میں اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی نرسری یا ایسا ٹولہ یا مواد چھوڑ گئے، میں جن کو سمجھتا کہ شاید ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن جب کسی کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور وہ کوئی آرگنائزیشن اور کوئی صحیح ڈائریکشن نہیں تھی، صرف ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کافروں کے خلاف اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جب وہ اسلام کی جنگ لڑنے والے اکیلے رہ گئے، ان کا ہدف کوئی نہیں تھا اور ان کو کھانے پینے کی بھی پرابلم ہوگی، تو انہوں نے پھر اپنوں ہی کو مارنا شروع کیا۔ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی اور افغانستان سے بڑھتے بڑھتے اسلام کے نام پر پاکستان میں یہ ساری بے روی پھیلی اور پاکستان میں دھماکے ہوئے، لالسنس ہوئی، بدامنی پھیلی۔ اب حکومت نے اس کے اوپر عمل کی کیا کیا، ایکشن کیا کیا، اس کو روکنے کی کس طرح کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈر اور خوف کا عنصر جو تھا اور جو اندر سے حکومت کو ایک ول نہیں تھی کہ اس کو کھل کر مقابلہ کر سکیں، اگر ایک طرف مقابلے کی بات کی جاتی تو اس کے ساتھ مخالفت کا عناصر شروع ہو جاتے۔ ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ ایک ہم آہنگی پیدا کرے، لوگوں کے درمیان ہم آہنگی ہو جو عوام کے دلوں میں ہو، اور ان کو صحیح بات بتائی جائے اور ان کو جو دلوں کی کدورتیں ہیں وہ دور کر کے محبت، پیار اور امن کا درس دے کر یکجہتی کا درس دیا جائے، پاکستانی بنایا جائے، پاکستانیت کی بات کی جائے۔ پاکستان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اکثریت کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہی قانون بنیں گے، لیکن اگر یہ مٹھی بھر عناصر جو اپنے مفادات کے لیے ملک کو ایک اندھیرے اور تاریک راتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر ان کو فوراً سرکوبی نہ کی گئی تو آہستہ آہستہ جس طرح بلوچستان، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اکثریت یا خاص طور پر اس کا شکار بنے ہیں، اور پنجاب اور سندھ کے لوگ عمومی طور پر اس کا شکار بنے ہیں، تو یہ شکار اور بڑھتے جائیں گے،
یہ انارکی پھیلتی جائے گی. کہیں جہاد کی صورت میں آئے گا تو کہیں دھرنے کی صورت میں آئے گا تو کہیں سڑکیں بند کرنے کی صورت میں آئے گا. کہیں پہ کسی کی اپنے مفاد کے خلاف، ذاتی مفاد ہو یا سیاسی مفاد ہو یا مذہبی مفاد ہو کے خلاف جب بات ہوگی تو پھر اس طرح رستے بند ہوں گے، اس طرح کی جو ہڑتالیں ہوں گی تو ملک کی اکانومی جو پہلے ہی دگرگوں ہے وہ اور برے حالات کا شکار ہو جائے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر اس چیز کو روکا نہ گیا تو کئی آرمی پبلک اسکول کے اور واقعات بھی ہوتے رہیں گے، اور مائیں اپنے بچوں کو، بیوی اپنے شوہر کو، بہنیں اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہیں گی، جس طرح کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. ملک میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت اپنی رٹ قائم کرے اور اس میں بلا تفریق تمام کے ساتھ آئینی ہاتھ ہی استعمال کر کے ان کو یہ سبق دیا جائے کہ ملک سے یا مملکت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. اس میں پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کی آرمی اور تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایک پیج پہ آئیں اور جو اندرونی اور بیرونی عناصر ایسی تاریخ ارادیں پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے رستہ روکیں اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں.